ناظرین کرام، ایک سوال ہوا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، کہیں بھی کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیجئے گا، اور اسی طرح عیدگاہ میں نماز پڑھنے کو وہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا واجب ہے، لہٰذا عیدگاہ میں کوئی بھی امام ہو اس کے پیچھے پڑھ لیجئے۔ اگر اپنی مسجد ہے اور اپنی مسجد میں کوئی اپنے عقیدے کا امام ہے تو اس کے پیچھے پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ عیدگاہ میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہاں اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ سارے لوگ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بس یہ دیکھیے کہ کوئی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جواب ایسا ہے جس کو ہمارے سامعین سن کر کے بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے ہاں ہاں یہ بہت اچھا جواب دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جب ہم اس جواب پر غور کرتے ہیں تو یہ جواب قرآن کے بھی مخالف ہے اور احادیث کے بھی مخالف ہے۔ لوگ تو مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ بہت اچھا جواب دیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب جب آپ نے صحیح حدیث میں یہ پڑھ لیا تھا سَتَفْتَرِقُ فِي أُمَّتِي 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، کہ امت مسلمہ میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ تو اب وہ جو ایک جنتی ہے اس کے ماننے والے ہیں ہم الحمدللہ، تو وہ جو 72 جہنمی ہیں ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ مثلا دیابنا ہیں، وہابیہ ہیں، وہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافر ہیں، تو جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے تو ان کے پیچھے نماز ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جس کا اسلام ہی نہیں اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز یہ عبادت ہے، اور عبادت ایک مومن پر فرض ہے، جب کوئی ایمان والا ہی نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ ایسے عیدگاہ میں اگر کوئی بدعقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے، تو چاہے وہ عیدگاہ کا امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز اپنے سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ہی ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ دوسرا جواب ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے عقائد و نظریات ان کی کتابوں میں ہیں اور وہ کفریہ ہیں یا ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔